بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ سیدنا عبادہ اس نام کے صحابہ کرام میں 12 صحابہ کرام ہیں، لیکن عبادہ بن صامت یعنی صامت کے بیٹے وہ ایک ہی صحابی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین کے سب سے پہلے قاضی مقرر ہوئے۔ 72 سال کی عمر میں فلسطین میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ اپنے انتقال سے قبل قریب بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنے پاس بلایا، فرمایا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث تم تک پہنچا چکا ہوں، ایک باقی ہے، میرے قریب ہو جاؤ وہ میں تمہیں سناؤں۔ وہ یہ صحیح مسلم میں یہ روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ادھر سے حدیث کے الفاظ ان کی زبان پر مکمل ہوئے، ادھر سے ان کی روح خالق حقیقی کو جا ملی اور واقعی ہی وہ جنت کے باسی بن گئے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا۔ عبادہ بن صامت سے روایت کو نقل کیا ہے ابو ادریس عائد نے۔ وہ فرماتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ 2 خاص فضیلتیں تھیں۔ پہلی، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ اور وہ تھے، شہید شریک ہوئے، حاضر ہوئے، بدر بدر کی لڑائی میں، یعنی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ وہ بدر میں شریک ہوئے۔ دوسری فضیلت، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ، وَهُوَ اور وہ، أَحَدُ النُّقَبَاء نقیبوں میں سے ایک ہیں، لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ لیلہ عقبہ، عقبہ کی رات جو نقیب تھے 12، ان 12 نقیبوں میں سے ایک نقیب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ۔ دراصل مینا کے قریب جو گھاٹیاں ہیں، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے آنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ حج کے موقع پہ آپ آنے والوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو مدینہ سے آنے والے لوگوں میں توحید کا کچھ دل میں اثر ہوا۔ واپس پہنچے، سوچو بچار میں رہے کہ یہود یہاں ہمیں ڈراتے ہیں کہ ایک آخر الزماں پیغمبر آنے والے ہیں، تو واقعی یہ وہی پیغمبر ہوں گے تو ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ان سے سبقت کرتے ہیں۔ چنانچہ آنے والے سال میں مدینہ کے 12 لوگ اسی گھاٹی میں آ کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، عقبہ میں ہونے والی پہلی بیعت۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی شریک تھے۔ پھر اگلے سال 72 لوگ آئے، اسے کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، اس گھاٹی میں ہونے والی دوسری بیعت۔ تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھی شریک تھے۔ اس میں آپ نے 12 لوگوں کو، نقبا یہ نقیب کی جمع ہے، قوم کا سردار، چودھری، افسر اور نمائندہ، جو 12 لوگوں کا انتخاب کیا، ان کو سردار اور افسر مقرر کیا، ان میں ایک سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آگے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، وَحَوْلَهُ واو حالیہ ہے، درا حال کے، یا اس کا ترجمہ جب کہ، حولہ ان کے آس پاس، حول کا معنی ہوتا ہے آس پاس، ارد گرد، ہو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد عصابۃ من اصحابہ، آپ کے صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ عصابہ عربی میں 10 سے لے کر 40 تک بولا جاتا ہے، یعنی یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ آپ کے قریب بیٹھنے والوں کی تعداد 10 سے زیادہ اور 40 سے کم افراد کی تھی۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، جبکہ آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ میں سے ایک گروہ تشریف فرما تھا، تو آپ نے ان سے کیا فرمایا، بایعونی، تم مجھ سے بیعت کرو۔ بایع یبایع باب مفاعلہ ہے اور اجوف ہے، اجوف یائی،
اجوف اس ورب کو کہتے ہیں جس کے درمیان میں کمزور حرف ہو، اس کے درمیان میں یا کمزور حرف ہے، اسی سے باب مفاعلہ سے یہ امر ہے اور جمع ہے، بایعو، تم بیعت کرو، نی مجھ سے، یا ضمیر متصل ہے۔ لفظ بیعت جو آج کل بھی اللہ کے نبی سے چلا ہوا روحانی سلسلہ، صحیح معنوں میں جو اللہ والے ہیں آج تک اس فیض کو عام فرما رہے ہیں، اور وہ بھی بیعت کرتے ہیں اسی سنت پہ چلتے ہوئے۔ بیعت میں ہوتا کیا ہے کہ آنے والا جو بیعت کرتا ہے وہ اپنی مرضی کو ایک تو توبہ کرتا ہے، اور دوسرا کہنے والے کے الفاظ پر ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں ان پہ عمل کروں گا۔ اب آپ نے کس چیز پہ ایگریمنٹ کیا؟ فرمایا مجھ سے بیعت کرو۔ بیعت کس چیز کی؟ پہلی چیز، 6 چیزوں کو آپ نے یہاں بیان کیا، ان 6 چیزوں پر آپ نے معاہدہ اور ایگریمنٹ لیا کہ تم یہ 6 کام کبھی نہیں کرو گے۔ پہلا، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، علی یہ شرط کے لیے آتا ہے، اس چیز پر تم مجھ سے بیعت کرو۔ علی کا معنی پر یہ کہ لا تشرکو، تم شرک نہیں کرو گے۔ اشرک یشرکو باب افعال ہے، اسی سے فعل مضارع منفی، اس کے آخر میں نون جمع کا بھی تھا، لیکن ان جو اس کے شروع میں آیا اس کی وجہ سے آخر سے نون اعرابی ختم ہو گیا۔ اس بات پر کہ تم شرک نہیں کرو گے، باللہ اللہ کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، اس چیز پر مجھ سے بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ نمبر 2، ولا تسرقوا، اور اس چیز پر بیعت کرو کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ سرق یسرق، اسی سے یہ فعل مضارع منفی ہے، پیچھے والا ان واو کے ساتھ اس کے اوپر بھی ہے، اس وجہ سے اس کا نون ختم ہے۔ اور تم چوری نہیں، سریقہ چوری کو کہتے ہیں، دوسری شرط کہ تم چوری نہیں کرو گے۔ نمبر 3، تیسری چیز جس پر آپ نے بیعت لی، ولا تزنوا، تم زنا نہیں کرو گے، یہ بھی فعل مضارع یہ ناقص ہے، ناقص اس ورب کو کہتے ہیں جس کے آخر میں کمزور حرف ہو، اسی سے فعل مضارع منفی، آخر سے نون ان کی وجہ سے ختم ہے، اور تم زنا نہیں کرو گے۔ نمبر 4، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ قتل یقتل، اسی سے یہ فعل مضارع منفی ہے، آخر سے نون ان کی وجہ سے ختم ہے، اور تم قتل نہیں کرو گے۔ اولاد ولد کی جمع ہے، کم یہ مخاطب کی ضمیر ہے، تقتلوا بھی مخاطب کا لفظ ہے، اس لیے ترجمہ اپنے کے ساتھ کیا۔ اور تم قتل نہیں کرو گے اپنی اولاد کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس چیز پر بھی آپ نے بیعت لی۔ نمبر 5، وَلَا تَأْتُوا، اس کا معنی ہوتا ہے آنا، لیکن جب اس کے بعد با آئے تو اس کا معنی ہے لانا، اسی سے یہ فعل مضارع منفی ہے، اس کے اندر حمزہ بھی ہے شروع میں، اس کی وجہ سے محموز الفا ہے، آخر میں اس کے یا ہے، اس کی وجہ سے یہ ناقص ہے، اتا یأتی، اسی سے ہے لا تأتو، یہ اور نہیں آؤ گے، لیکن با آیا اور نہیں لاؤ گے تم، بہتان کوئی بہتان، تفترونہ افترا یفتری باب افتعال ہے، اس سے یہ فعل مضارع مخاطب کہ تم گڑو، افطرا کا معنی ہوتا ہے گڑنا اپنی طرف سے، ہو اس کو، اور نہیں لاؤ گے تم ایسا بہتان جس کو تم گڑو، بین ایدیکم، ایدی یہ ید کی جمع ہے، عربی میں بین ایدی یہ سامنے کے لیے آتا ہے، اپنے سامنے، وارجلکم یعنی ایدی اپنے ہاتھوں کے درمیان، وارجل یہ رجل کی جمع ہے، پاؤں کو، ٹانگوں کو کہتے ہیں، اور اپنی ٹانگوں کے درمیان، یہ گویا کہ عربی کے اندر ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے کھلم کھلا بہتان نہیں باندھو گے، کسی پر جھوٹ نہیں گڑو گے۔ نمبر 6، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، یہ بھی عصا یعصی فعل ناقص ہے جس کے آخر میں یا کمزور حرف ہے، اسی سے فعل مضارع منفی، عصا یعصی کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، اسی سے ہے عصیان، اور تم نافرمانی نہیں کرو گے فی معروف کسی نیکی کے کام میں، معروف نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ اب یہاں ذہن میں یہ آئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی عمل نیکی کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں معروف کی قید لگائی؟ یاد رکھیں پیارے نبی کے بارے میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کا کوئی عمل نیکی کے علاوہ ہو، لیکن آپ نے آنے والے حکمرانوں کو یہ تعلیم دے دی کہ جب بھی وہ اپنی رعایا سے بیعت کریں تو بیعت کے اندر امر بالمعروف کا لفظ شامل کریں، یعنی
بیعت کے اندر اتباع اور اطاعت بالمعروف کا لفظ شامل کریں کہ نیکی کے معاملے میں رعایا ان کی اطاعت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل نیکی ہے۔ وَلَا تَعْصَوْا، اور نہیں نافرمانی کرو گے تم، فی معروف، نیکی کے کام میں۔ یہ 6 چیزیں آپ نے بیان فرمائی، ان پر بیعت لی۔ پھر آگے فرمایا جب تم نے بیعت کر لی، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو تم ان 6 کے 6 گناہوں سے بچو گے تو پھر اس کا کیا صلہ ملے گا، اور اگر تم نے ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کیا تو اس پر تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ فرمایا فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ، فَمَنْ، فا کا معنی پس، من اس میں موصول ہے، پس جو شخص، وفا یوفی توفیتاً، باب تفعیل ہے ناقص سے، پس جو پورا کرے، منکم، من کا معنی سے، کم کا معنی تم، پس جو پورا کرے تم میں سے اس اقرار اور عہد کو، یعنی یہ جو تم نے اقرار کیا ہے، بیعت کی ہے، پس جو تم میں سے اس کو پورا کرے کہ ان گناہوں سے بچے، فَأَجْرُهُ، تو اس کا اجر علی اللہ، اللہ پر ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے اپنی شیان شان۔ لیکن وَمَنْ أَصَابَ، اور جو شخص اصاب پہنچے، اصاب یصیب، یہ بھی اجوف سے فعل ماضی ہے باب افعال، اور جس شخص نے ارتکاب کیا، من ذالک، ان گناہوں میں سے، شیئن، کسی گناہ کا، یعنی ان 6 گناہوں میں سے کسی گناہ کا جس نے ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ ہوگا فعوقب فی الدنیا، عاقب یعاقب، یہ بھی باب مفاعلہ ہے اجوف سے، اسی سے عاقبہ کی فعل ماضی مجہول ہے پیسیو وائس، عوقب، پھر اسے سزا دی گئی، فی الدنیا، دنیا میں، جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا پھر دنیا میں اسے سزا دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، فَهُوَ، تو وہ سزا، کفارۃ، کفارہ ہے، لہو، اس کے لیے، یعنی وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اب دیکھیں اگر کوئی شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ آدمی تو مرتد ہو جائے گا، اور مرتد کو اگر بطور سزا کے قتل کیا جاتا ہے تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ نہیں، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، بہتان لگانا، اور کسی چیز میں نافرمانی کرنا، اگر کوئی ان کا ارتکاب کرتا ہے، کسی نے زنا کیا، غیر شادی شدہ تھا، اس پر 100 کوڑے لگے، ظاہری بات ہے جب سزا لگ رہی ہوگی تو اس وقت ضرور اسے ندامت اور شرمندگی ہوگی اور وہ توبہ بھی کرے گا، تو یہ سزا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی بہتان لگاتا ہے اور پھر اگلے بندے سے بہتان کی جو 80 کوڑے سزا ہے اسے ملتی ہے تو اس کے اندر ندامت اور شرمندگی آئے گی، وہ توبہ بھی کرے گا، تو یہ سزا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ فعوقب فی الدنیا، پھر اسے دنیا میں سزا دی گئی، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، یہ بھی پیچھے والے الفاظ کی طرح، اور جس نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا، ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، ثم، پھر، سَتَرَ يَسْتُرُ کا معنی ہے پردہ پوشی کرنا، پھر اس کی اللہ نے پردہ پوشی کی، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، فَهُوَ إِلَى اللَّهِ، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ گناہ کیا، کوئی سزا بھی نہیں ملی دنیا میں، اللہ نے پردہ پوشی کی تو اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ کیا مطلب؟ ان شاء، اگر اللہ چاہے، عفا عنہ، عفا یعفو، یہ بھی ناقص سے ماضی ہے، اگر اللہ چاہے عفا عنہ تو اسے معاف کر دے، وَإِن شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے، عَاقَبَهُ، عَاقَبَ يُعَاقِبُ فعل ماضی ہے تو اسے اللہ سزا دے، یعنی اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ جب آپ نے یہ باتیں کر لیں تو عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَبَايَعْنَاهُ، پس ہم نے بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عَلَى ذَلِكَ، ان چیزوں پر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔